دنیا کا سب سے امیر انسان منسا موسیٰ کی کہانی۔ اتہاس وہ آئینہ ہے جس میں انسان اپنی حقیقت دیکھ سکتا ہے، اور اگر اس آئینے میں ایک ایسی شخصیت نظر آئے جس کی دولت کی چمک آج بھی آنکھوں کو چوندھیا دے، تو سمجھ لیجیے آپ منسا موسیٰ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ کہانی ایک ایسے وقت کی ہے جب افریقہ کی دھرتی صرف ریگستان، جنگل اور قبیلوں سے نہیں بلکہ سونے کے بھنڈار سے بھری ہوئی تھی۔ یہ اس دور کی بات ہے جب یورپ کے کئی حصے ابھی اندھیرے یگ میں تھے، لیکن افریقہ کے کچھ حصے میں ایسی تہذیب اور طاقت تھی جو آج بھی لوگوں کو حیران کر دیتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں مالی سلطنت کی، ایک ایسی سلطنت جس نے اتہاس میں وہ مقام حاصل کیا جسے شاید ہی کوئی اور پا سکا ہو۔ یہ سلطنت آج کے موریٹانیہ، سینیگل، گامبیا، گینی، برکینا فاسو، مالی، نائجر، نائجیریا اور چاڈ جیسے دیشوں کے حصوں میں پھیلی تھی۔ اس وقت یہ سارے ملک ایک ہی طاقتور سلطنت کا حصہ تھے، اور اس سلطنت کا سب سے مشہور اور طاقتور بادشاہ تھا منسا موسیٰ۔ منسا موسیٰ کا جنم سن 1280 میں ہوا تھا۔ ان کا اصل نام شاید اتہاس نے دبا دیا، لیکن منسا ایک ٹائٹل تھا جس کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ یا سلطان۔ سن 1312 میں جب مالی سلطنت کے بادشاہ ابو بکر دیوتی سمندر کے رہسیمی یاترا میں غائب ہو گئے، تب منسا موسیٰ کو تخت پر بٹھایا گیا۔ ان کے ہاتھوں میں جب مالی کی باغ ڈور آئی، تب یہ سلطنت پہلے سے ہی امیر تھی۔ سونے کی کھانیں، نمک کا ویاپار اور ہاتھی دانتوں کی تجارت یہ ملک کا اصل حصہ تھا، لیکن منسا موسیٰ نے اسے دولت اور طاقت دونوں کے لحاظ سے ایک ایسا اونچا مقام دے دیا جو آج تک مثال بنا ہوا ہے۔ ایک ایسا سفر جو تاریخ بن گیا۔ سن 1324 یہ وہ سال تھا جب منسا موسیٰ نے اسلام کے 5 فرضوں میں سے ایک حج کے سفر کا ارادہ کیا، لیکن یہ حج صرف ایک روحانی سفر نہیں تھا، یہ ایک ایسا کارواں تھا جو اتہاس کا حصہ بن گیا۔ انہوں نے ایک ایسا قافلہ تیار کیا جسے دیکھ کر لوگ سن رہ گئے۔ ان کے ساتھ 60,000 لوگوں کا لشکر تھا، جن میں 12,000 ان کے دربار کے افسر، ودوان اور محافظ تھے، اور باقی غلام اور خدمتگار۔ ہر غلام کے ہاتھ میں 4-5 کلو سونا تھا۔ اس کے علاوہ 100 اونٹ تھے جن پر قریب 18 ٹن سونا لدا ہوا تھا، جس کی آج کے سمے میں قیمت لگ بھگ $957 ملین، یعنی قریب 8,000 کروڑ روپے سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ چلتا پھرتا شہر اور چلتی مسجد۔ ان کا قافلہ جب کسی بستی میں رکتا تو لوگ سمجھتے تھے کہ کوئی نیا شہر بس گیا ہے۔ ہزاروں تمبو، سینکڑوں اونٹ، گھوڑے، خدمتگار اور ایک خاص چیز، چلتی مسجد۔ جی ہاں، منسا موسیٰ اپنے ساتھ ایک فولڈیبل مسجد بھی لے کر چلتے تھے۔ جہاں بھی رکتے ان کے نوکر اس مسجد کو ٹینٹ کی طرح کھڑا کر دیتے اور منسا موسیٰ نماز ادا کرتے۔ یہ ان کی دینی لگن کا ثبوت تھا کہ اتنی دولت اور طاقت کے باوجود وہ اللہ کو نہیں بھولے۔ منسا موسیٰ کی دریا دلی کے قصے آج بھی اتہاس کی کتابوں میں سنہرے حروف میں لکھے ہیں۔ جہاں بھی ان کا قافلہ رکتا، وہاں کے غریبوں کو اتنا سونا بانٹ دیتے کہ وہ شہر شہر دولت کی بارش ہو جاتی۔ جب وہ مصر یعنی ایجپٹ پہنچے تو انہوں نے اتنا سونا بانٹا، اتنا خرچ کیا کہ وہاں کی پوری اکنامی ہل گئی۔ وہاں کے غریب امیر ہو گئے اور ہر کوئی خوب خرچ کرنے لگا۔ اس سے مصر میں سونے کی ویلیو گر گئی اور وہاں کی جی ڈی پی کو واپس پٹری پر آنے میں 12 سال لگ گئے۔ سوچئے، ایک انسان کی دولت اور دریا دلی نے ایک پورے ملک کی اکنامی کو جھکا دیا۔ حج سے لوٹنے کے بعد منسا موسیٰ نے اپنے دیش میں صرف مسجدیں ہی نہیں بلکہ یونیورسٹیز اور لائبریریز بھی بنوائیں۔ انہوں نے مڈل ایسٹ اور اتر افریقہ سے کاریگر، انجینئر اور ودوان بلوائے اور انہیں مالی میں بسایا۔ انہوں نے ٹمبکتو جیسے شہر کو تعلیم کا مرکز بنا دیا۔
ٹمبکتو کی سینکڑوں مسجدیں اور اسکول آج بھی ان کی تعمیر کی گواہی دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں ٹمبکتو میں 1,80,000 سے زیادہ کتابیں تھیں، جو اس وقت یورپ کے کسی بھی شہر سے زیادہ تھی۔ اب آئیے بات کریں اصل مدعے کی۔ کیا واقعی منسا موسیٰ دنیا کے سب سے امیر انسان تھے؟ اتہاس کاروں اور آدھونک ارتھ شاستریوں کا ماننا ہے کہ منسا موسیٰ کی کل سمپتی اگر آج کے دور میں آنکی جائے تو وہ $400 بلین سے زیادہ بیٹھتی ہے، یعنی ایلن مسک، بل گیٹس جیسے امیروں سے کئی گنا زیادہ۔ سن 1337 میں منسا موسیٰ کا انتقال ہوا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے تخت پر بیٹھے، لیکن وہ اس سلطنت کو سنبھال نہیں سکے۔ مالی دھیرے دھیرے کمزور ہوتا گیا۔ پھر یورپین طاقتوں نے پورے افریقہ کو اپنے شکنجے میں لینا شروع کیا۔ اوپنیویشک دور میں مالی کو بھی لوٹا گیا، اس کی کھدانیں چھین لی گئیں، اس کے جنگل کاٹ دیے گئے اور افریقہ کو نقشے پر ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا۔ آج مالی ایک غریب اور سنگھرشرت دیش ہے، جو کبھی منسا موسیٰ جیسے بادشاہ کا گھر ہوا کرتا تھا۔ اتہاس میں بہت سے بادشاہ ہوئے، لیکن ان میں سے کتنے ایسے ہیں جن کی دولت نے صرف ان کے خزانے نہیں بلکہ انسانیت کو بھی روشن کیا؟ منسا موسیٰ صرف ایک امیر انسان نہیں تھا، وہ ایک ایسا روشن کردار تھا جس نے یہ دکھایا کہ دولت کی اصل طاقت بٹورنے میں نہیں بلکہ بانٹنے میں ہے۔ اس نے اپنے خزانے کے دروازے غریبوں کے لیے کھول دیے، تعلیم کے لیے کھول دیے، عبادت گاہوں اور مسجدوں کے لیے کھول دیے۔ اس کی حج کی یاترا کوئی شان و شوکت کا جلوس نہیں تھا، بلکہ ایک چلتا پھرتا پیغام تھا کہ دولت ہو تو اللہ کی راہ میں لگائی جائے اور طاقت ہو تو لوگوں کی مدد میں استعمال ہو۔ منسا موسیٰ نے اپنے عمل سے ہمیں سکھایا کہ دولت کا سب سے حسین استعمال وہ ہے جو علم پھیلائے، بھوک مٹائے اور اللہ کی رضا کمائے۔ اس نے صرف عمارتیں نہیں بنوائی، اس نے سوچ بدلی۔ اس نے صرف شہر نہیں بسائے، اس نے ایک ایسا کلچر چھوڑ دیا جو صدیوں تک لوگوں کو تعلیم اور تہذیب کا راستہ دکھاتا رہا۔ آج جب دنیا کی سب سے امیر شخصیتوں کی بات ہوتی ہے تو اکثر ان کے بینک بیلنس، فیکٹریوں اور ٹیکنالوجی کی بات ہوتی ہے، لیکن منسا موسیٰ کا نام ان لوگوں میں شامل ہے جنہوں نے دولت سے نیکیاں کمائیں، جن کی دولت سے کسی ملک کی اکنومی ڈگمگا گئی، لیکن غریبوں کے چہروں پر مسکان بھی آ گئی۔ آج افریقہ کے کچھ حصے بے شک غربت میں ہیں، لیکن اگر ہم منسا موسیٰ کی روحانی دولت کو سمجھیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ اصل وراثت کیا ہوتی ہے۔ منسا موسیٰ چلا گیا، لیکن اس کی کہانی ایک سبق بن کر رہ گئی کہ اصلی امیری اللہ سے محبت، انسانیت کی خدمت اور علم کی روشنی میں ہے۔ منسا موسیٰ جیسا امیر شاید پھر نہ آئے، لیکن اس کی دریا دلی اور اللہ سے محبت آج بھی سب کے لیے ایک مثال ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہم لے کر آتے ہیں ایسی کہانیاں جو دل کو چھو جائیں، اتہاس کے جھروکوں سے آپ کو کچھ نیا سکھا جائے۔